اور 9واں سال وہ ہوگا جس پہ حضرت مہدی رضوان کی وفات ہوگی، اور اس کے بعد وہ کام جو نبھائیں گے اس کی جو مکمل تکمیل ہوگی وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے ہوگی۔ تو اس حوالے سے تینوں احادیث کے درمیان یہ تطبیق شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ نے بیان کی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر حضور نے یہ بات فرمائی، المہدی منی، مہدی کا تعلق میرے خاندان سے ہے۔ اس کا مطلب حضرت مہدی رضوان آل بیت سے ہوں گے۔ ایک تو آل بیت سے ہونا ثابت ہوا، اور دوسرا اس حدیث کے اندر لفظ مہدی لا کر اور کہہ کر حضور نے ثابت کیا کہ مہدی کا وجود ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں۔ اور اس مہدی کا نام، اس کا نام محمد ہوگا، وہ میرے ہم نام ہوگا۔ اب ان کو مہدی کیوں کہا گیا؟ ہدایت یافتہ، جو ہدایت پہ ہیں، جو الیاذ باللہ گمراہی پہ نہیں ہیں، جو صداقت پہ ہے، جو جھوٹ پہ نہیں ہیں، جو دیانت پہ ہے، جو بددیانتی پہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ صفت لا کر حضرت مہدی کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ سراپا ہدایت پہ ہوں گے۔ اجل الجبہا، ان کی پیشانی جو ہے کشادہ ہوگی، چوڑی ہوگی۔ اور تیسری علامت اکنل انف، ان کی مبارک ناک ابری ہوئی ہوگی۔ یملا الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کما ملئت جورا وظلما، جیسے کہ اس سے پہلے زمین ظلم و بربریت، فتن و فسادات سے بھر چکی تھی۔ تو اس کے بعد حضور فرماتے ہیں یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت کرتے رہیں گے، جس کی میں نے توجیہ بیان کی کہ ابتدا 7 سال اور درمیان 8واں سال، اور تکمیل جو ہوگی وہ 8ویں سال پہ ہوگی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ حضرت مہدی رضوان کے حوالے سے ان کو لوگ کیسے پہچان پائیں گے کہ یہ مہدی ہے، یہ وقت کا خلیفہ ہے۔ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت مہدی رضوان سے پہلے اس امت کا خلیفہ انتقال کریں گے، یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج اہل من اہل المدینۃ حاربا الی مکہ فیأتی ناس من اہل مکہ فیخرجونہ وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام ویبعث الیہ بعث من اہل الشام فیخسف بہم بالبیضاء بین مکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حضرت مہدی رضوان سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے ان کا انتقال ہوگا، تو علماء اس وقت جو عوام اختلاف میں ہوگی کس کو خلیفہ بنایا جائے گا، اچانک مدینہ پاک سے ایک آدمی جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف نکلتے جائیں گے۔ لوگ جب وہ نکلیں گے اور وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ طواف کرتے ہوں گے، حالت طواف کے اندر مقام رکن اور ایک جگہ ہے رکن اور مقام، ان دو مبارک حصوں کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ شام کے علماء ان کو پہچان لیں گے، فیبایعونہ بین رکن والمقام، یہ جو رکن کا جگہ اور مقام والا حصہ ہے اس کے بیچوں بیچ علماء اور اہل شام کے کتب و ابدال ان سے بیعت ہو جائیں گے۔ وَيُبَعْثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ، اور جب اس بات کا چرچا پورے عالم میں پھیلے گا تو شام سے دشمنوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی جو حضرت مہدی رضوان کے قتل کی ارادے سے نکلے گی، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت برسر پیکار آ کر ان لوگوں کو مقام بیضا میں زمین کے اندر دسا ڈالیں گے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو ہے جو بات بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے ساتھ جو میرا ہم نام ہوگا، میرے نسل سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا، آل بیت سے ہوگا، جس کی شکل و صورت گزر چکی ہے احادیث کے حوالے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ساتھ باضابطہ بیعت ہوگی۔ علماء بیعت پہلے کریں گے، ان کی دیکھا دیکھی میں جو وہاں کے لوگ مسلمان موجود ہوں گے پھر عمومی بیعت ہوگی۔ لیکن اس ابو داؤد کی روایت کے اندر 4286 اس کے اندر یہ بھی لکھا کہ شام سے کتب و ابدال ان کی بیعت کے لیے آئیں گے۔ تو اس حدیث نے جہاں وجود مہدیت کو بیان کیا وہاں یہ بھی ثابت کیا کہ دنیا کے اندر کتب اور ابدال موجود ہیں جو اولیاء کا ایک خاص مقام ہوا کرتا ہے۔ لیکن بعض جاہل قسم کے مقرر لوگ جو امت کو دھوکہ دیتے ہیں
امت کو ورغلاتے ہیں، امت کو بہکاتے اور گمراہ کرتے ہیں. یہ جو کتب اور ابدال کے جو آپ لوگ درجات بیان کرتے ہو، یہ کوئی دینی درجات نہیں ہے، اولیاء کے درجات نہیں، یہ شیاطین کے درجات ہے. تو ہم ان لوگوں سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ اپنے نظریے کی ترمیم کریں اور اس پر نظر ثانی کریں، امت کو گمراہ نہ کریں. اسی طریقے سے یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی 8328 حدیث نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ابو داؤد کے حوالے سے، اس کے اندر بھی ابدال اور اس کے اندر بھی یہ جو ہے ابدال اور شام کے علماء جو آئیں گے وہ حضرت مہدی رضوان سے بیعت ہوں گے، اور اہل بدر کی تعداد میں پہلے لوگ ان سے بیعت کریں گے، ان کی تعداد وہی ہوگی جو اہل بدر کی ہوگی. تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نے جہاں امام مہدی کی شکل کو بیان کیا، ان کے نام کو بیان کیا، اس کی خوبصورتی کو بیان کیا، ان کے کردار کو بیان کیا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی رضوان کے زمانے کو بھی بیان کیا گیا. ان کے زمانے میں کون سی خصوصیات اور کون سی برکات کا نزول ہوگا، ان برکات کے ظہور کے اعتبار سے بھی اس وقت کے مسلمانوں کو حضرت مہدی کے وجود کو پہچاننے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی. تو مستدرک حاکم کے اندر 8673 حدیث نمبر حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیث وتخرج الارض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الامة يعيش 7 أو 8 يعني حججا. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس امت کے آخر میں ایک شخص آئے گا مہدی کے نام سے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے لوگوں کو پانی پلائیں گے، مخلوقات کو سیراب کریں گے، اور ان کی برکت سے زمین قسم قسم کی سبزیاں اور پھول اور اس قسم کے ہر قسم کی خوشبودار چیزیں اور سرسبز و شاداب زمین بنتی جائے گی. یہ حضرت امام مہدی کی کرامت ہوگی. وَيُؤْتِ الْمَالَ صِحَاحًا، اور بہتر مال لوگوں کو دیا جائے گا، لوگوں کے درمیان بہترین مال تقسیم ہوگا، اس میں حرام کاری نہیں ہوگی، اس میں کسی قسم کی جو ہے آمیزش حرام کی نہیں ہوگی. وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، جانوروں کے ریوڑ اور حلال جانور جو ہوں گے وہ بڑھتے جائیں گے. آج آپ دیکھیں ان چیزوں کی ہر جگہ آپ کو قلت محسوس ہوگی، اور بعض جگہ تو اب حلال جانور بالکل بھی نظر نہیں آتے. وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور امت اس وقت جو ہے بڑی معظم، بڑی باعزت اور قابل احترام اور قابل تقدیر سمجھی جائے گی. آج دیکھیں، آج ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہے، گھروں کے اندر خانہ جنگی آپ دیکھیں، اور بستیوں کے اندر آپ اختلافات دیکھیں، اور ضلعوں کے اندر، ریاستوں کے اندر، ملکوں کے اندر، پورے عالم کے اندر جو ہے پوری امت آپس میں دست و گریباں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضور نے امت کو سبق دیا کہ مہدی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوگی. اس وقت امت آپس میں ایک رشتے کے مانند رہیں گے، آپس میں کوئی اختلاف نہیں، بڑی محبت سے رہیں گے. یعیش 7 أو 8، حضور فرماتے ہیں 7 سال جیے رہیں گے، یا 8 سال تک وہ جیتے رہیں گے. اس اعتبار سے یہ حدیث کا وہ دوسرا حصہ جو ہم نے پیش کیا 7 سال والا بھی ہے، 8 سال کا بھی آیا ہے، اور 9 سال کا بھی تذکرہ ہے. یہاں پر پہلے 2 حصوں کو بیان کیا گیا، ابتدا اور درمیانی حصے کو. آگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تفصیلات بیان کی ہیں. صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو سعید خدری اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکن فی آخر زمان خلیفہ یقسم المال ولا یعد، کہ آخری زمانے کے اندر ایک خلیفہ ہوں گے جن کے بارے میں احادیث کے اندر تذکرہ ہو کہ وہ مہدی رضوان، ان کا نام محمد ہوگا. بلکہ ایک حدیث کے اندر وہ پیچھے وہ روایت گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے تھے اور فرما چکے ہیں کہ ان کے والد کا نام وہی ہوگا جو میرے والد صاحب کا نام ہے. حضور کے والد محترم بزرگوار کا نام عبداللہ
اور مہدی رضوان کے والد بزرگوار کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے نقشے کو امت کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس روایت مسلم کے اندر بیان کیا گیا ہے آخری زمانے کے اندر نبی کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جس کا تذکرہ ہو مہدی رضوان ہوں گے۔ ان کے زمانے میں عجیب اگر یقسم المال ولا یعد، وہ انسانوں کے درمیان مال کو تقسیم کریں گے اور بھر کے دیں گے، لپے بھر کر امت کو دیں گے، انسانیت کو دیں گے، لیکن اس کو شمار نہیں کریں گے، یعنی کہ اتنا دیتے رہیں گے کہ جس سے لوگوں کا پیٹ اور ان کا دل 100% اطمینان کرے کہ اب ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس روایت کو آگے چل کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں، مسلم کے اندر 395 حدیث نمبر ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، اس امت کے اندر ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ غالب رہے گی، جو حق پہ رہے گی، اور ان کی ایک صفت یہ رہے گی، وہ قیامت تک مخالف دین اور دشمنان دین سے لڑتی رہے گی۔ اور آج امت دیکھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جب بھی غیروں نے، جب بھی دشمنان دین نے، جب عدو دین نے اسلام پر کسی بھی طریقے سے حملہ کیا ہے، اور جو لوگ دن دہاڑے یا رات کے اندھیرے میں دین کے تحفظ، دین کی سربلندی اور دین کے بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، امت کو ان کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اہل حق کی علامت یہ بھی ایک ہے جو میرے نبی نے بیان کی کہ قیامت تک وہ کفار کے خلاف لڑتے رہیں گے اور ان کو پسپا کرتے رہیں گے۔ آج امت کو یہ دیکھ کر فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے کہ آج امت کے مسلمانوں میں کون سے لوگ کفار اور یہود و نصارہ کے مقابل برسر پیکار کھڑے ہیں اور سینہ سپر ہوتے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ایک خدا پر بھروسہ کر کے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آگے میرے نبی نے فرمایا فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، فیقول امیرہم، تو اس جماعت کے اندر جہاں پہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اس وقت جو لوگوں کا گروہ اور جماعت وہاں پہ موجود ہوگی، ان میں موجود ایک امیر ہوگا، ایک فرد ہوگا، ایک امام ہوگا، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ سے تعال صلی لنا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ چونکہ نبی ہے آپ ہمیں نماز پڑھا لیجئے۔ وہ فرمائیں گے فیقول اللہ ان بعضکم علی بعض امراء تکریمت اللہ هذه الامہ، کہ آپ میں بعض پر کچھ فضیلت رکھتے ہیں، اور نماز پڑھانی، امامت کروانی یہ اس امت کا فخر اور اس امت کی فضیلت اور اس امت کا امتیاز ہے، لہٰذا میں نہیں پڑھاتا، آپ نماز پڑھا لیجیے۔ اسی حدیث کو بالکل ہو بہو انہی لفظوں کے ساتھ مسند الحارث بن ابی اسامہ کے اندر، جہاں اس روایت کو راوی بھی یہی ہے، الفاظ بھی یہی ہیں، لیکن جہاں پر حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اس جماعت کا امیر کہے گا حضرت عیسیٰ سے، لیکن یہاں پہ اس مسلم کے اندر امیر کا تذکرہ جو ہوا ہے لیکن اس کا نام نہیں آیا کہ وہ کون ہوں گے، لیکن مسند الحارث بن اسامہ کے اندر امیرہم کے بعد لکھا ہے المہدی، فیقول امیرہم المہدی تعال صلی لنا، کہ حضرت مہدی رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ نماز پڑھا لیجیے، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے امامت کرنا اس امت کی خصوصیت ہے، آپ نماز پڑھا لیجیے۔ تو پہلی نماز اور پہلی امامت حضرت مہدی رضوان فرمائیں گے، اس کے بعد جو بھی نماز ہوگی اس کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرواتے رہیں گے۔ یہ تفصیل کچھ اس کے علاوہ بھی اور روایات ہیں، لیکن ان روایت کو ہم نے بڑے اختصار میں پیش کیا ہے امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ورنہ حضرت مہدی رضوان کے حوالے سے علماء نے ہر دور کے اندر کتابیں لکھی ہے، تو اللہ نے اگر چاہا آگے چل کر جو ہے اس حوالے سے مہدی رضوان کے وجود کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ اس کے تمام پہلوؤں اور تمام حصوں کو بیان کیا جائے گا۔ کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کو جو ہے بالکل جو ہے ایسے جو ہے نہیں چھوڑا جائے گا کہ جس سے امت کو
اور بھی پیاس محسوس ہوتی ہوگی کہ شاید اس موضوع کا حق ادا نہیں ہوا، تو ہم کوشش کریں گے امت تک، انسانیت تک، اہل اسلام تک ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ امت صحیح نظریے پہ قائم رہے، اپنے آپ کو افراط و تفریط سے بچائے، اپنے آپ کو کفریات کے دلدل میں پھنسنے سے بچائے، تذبذب اور تزلزل کا شکار ہونے سے بچائے، اپنے آپ کو قطعیات کے انکار سے بچائے، عقائد کے انکار سے بچائے۔ اس وقت غیر لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، شیاطین کا تسلط ہے اور یہود و نصارہ کی محنت ہے، غیر افکار کی فکر ہے، غلط عناصر امت کے اندر موجود ہے، خصوصاً ہماری ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے یہاں جو تربیت گاہیں ہیں ان کے اندر غلط قسم کے لوگ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم عرض کریں کہ وہ بھی اپنے ان جیسے باطل نظریات کی ترمیم کریں اور ان پر نظر ثانی کریں، اور خصوصاً کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ طالبات، ہم ان سے درخواست کریں گے آپ علماء سے رابطہ رکھیں، علماء حق اہل سنت والجماعت سے آپ لوگ رابطہ رکھیں کہ ابھی تک جو ہم تفصیل کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، احادیث کے حوالے سے جو روایت ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، ان روایات کے حوالے سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جو خلیفہ آنے والے ہیں قرب قیامت میں، ان کی صفت جو ہوگی مہدی، اور جہاں تک مسلمانوں کا ان کو امام کہنا، یہ اس اعتبار سے نہیں جیسے شیعہ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے یہاں لفظ امام کا معنی نبی بلکہ نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے، بلکہ خدا جیسا ہوتا ہے، لہذا ہم امام مہدی جو کہتے ہیں، امام کو ہم جو ہے پیشوا کی حیثیت سے، رہبر کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے اور امیر المؤمنین کی حیثیت سے اور امیر کی حیثیت اس معنی کر ہم اس لفظ امام کو مہدی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ وہ عقیدہ اور وہ معنی اختیار کرنا جو شیعہ لوگ لفظ امام کہہ کر اختیار کرتے ہیں، اس لفظ کو اس معنی میں لے کر ہم اس نظریے سے برات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ہم اس معنی کا اختیار کرنا اور اس کا اعتقاد رکھنا ہم اس کو خالص کفر سمجھتے ہیں۔ احادیث کے اندر تو اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت مہدی رضوان کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ ہوگا، تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مہدی رضوان سادات خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، ان کا تعلق آل بیت سے ہوگا، چوتھی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضرت مہدی رضوان بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور شام کے علماء ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ساتھ بیعت ہو جائیں گے، ان علماء کی دیکھا دیکھی میں پوری امت جو وہاں پہ موجود ہوگی، علماء کی دیکھا دیکھی میں مہدی رضوان سے بیعت ہو جائے گی، اس بات پر کہ اسلام کی شان و شوکت اور سربلندی کے لیے اگر اپنے جان کی قربانی دینی پڑے ہم دریغ نہیں کریں گے، جان مال عزت آبرو سب کو لٹائیں گے، لیکن محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر کسی قسم کی آنچ آنا برداشت نہیں کریں گے۔ اس بات پر حضرت مہدی رضوان سے امت اس وقت بیعت کرے گی۔ پانچویں بات یہ ہوگی حضرت مہدی اس امت کے اندر محکوم بن کر نہیں رہیں گے بلکہ حاکم، بادشاہ اور خلیفہ بن کے رہیں گے۔ اور چھٹی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ حضرت مہدی کی خصوصیت یہ ہوگی، اس وقت پورا عالم، پوری دھرتی ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی، لیکن حضرت مہدی کے ظہور اور ان کے وجود کے پائے جانے کے بعد یہ دھرتی جو ہے عدل و انصاف میں بدل جائے گی، بربریت ختم، ظلم و زیادتی ختم۔ اور ایک علامت اور ایک خصوصیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ حضرت مہدی حاکم تو رہیں گے لیکن 1-2 سال نہیں بلکہ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال یہ ان کی مدت حکومت اور مدت خلافت ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی فرما گئے، جس مہدی کی بات احادیث میں آئی وہ کوئی عام نہیں ہوگا بلکہ وہ مہدی ہوگا جو مہدی جس کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، یعنی ان دونوں کا زمانہ ایک ہوگا، مہدی کا زمانہ بھی وہی ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بھی وہی ہوگا۔ لیکن اس حدیث سے، اس تفصیل سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی جب دونوں کا زمانہ ایک ہوگا، مہدی الگ شخصیت کا نام ہے اور حضرت عیسیٰ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अलग शख्सियत का नाम है। रिवायत से यह भी साबित हुआ हजरत महदी रिजवान रजी अल्लाह अन्हु महदी होने का दावा नहीं करेंगे, अपनी महदियत की दावत नहीं देंगे। लिहाजा उम्मत के अंदर भी किसी मुसलमान का यह नजरिया रहना नहीं चाहिए कि हजरत महदी उनकी महदियत की दावत देना और उनकी दावत पेश करना और उस महदियत को वैसे तस्लीम करना जैसे नबी की नबूवत को तस्लीम किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। महदियत एक अलग दर्जा है, नबूवत एक अलग दर्जा है। लिहाजा और एक अलामत जो अहादीस के अंदर बयान की गई है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान फरमाई है कि हजरत महदी रिजवान अलैहि रिजवान उनके ज़माने में जब हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा तो नुज़ूल के बाद हज़रत महदी की मुद्दत हुकूमत चूँकि तकमील को पहुँच गई और मुकम्मल हो गई, उसके बाद हज़ब मामूल उनकी शान के मुताबिक हज़रत महदी अलैहि रिज़वान पर मौत तारी होगी और वो वफ़ात पाएंगे। ये तमाम तर तफसीलात जो है अहादीस के हवाले से मैंने आप लोगों के सामने पेश की है। तो इन तफासिलात से आपके जहन में ये बात रासिख होने को मुमकिन है कि आज का फितना, आज का दौर जो है, आज दिन दहाड़े कोई जाहिल हो, अनपढ़ हो, कोई शराबी हो, कबाबी हो, कोई अनपढ़ हो, कोई जाहिल गंवार हो, उठ के जो है महदियत का दावा करते हैं। हमारे कश्मीर के अंदर भी ऐसे किस्म के अफराद सामने आए हैं जो इल्म के एतबार से बिल्कुल जाहिल, कोरे और अनपढ़ हैं, तो वो लोग भी महदियत का दावा कर बैठे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के समझाने से बहुत कुछ मसला हल हुआ है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे बरसगीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर महदी होने का दावा किया, लेकिन हर दौर के अंदर उलमा ने उनका ताक़ुब किया, उनका पीछा किया है और जिस दर्जे में हो सका उलमा ने हज़रत महदी रिजवान जो हकीकी आने वाले हैं उनके हवाले से उम्मत को बिल्कुल बाखबर किए कि महदी के अंदर कौन सी अलामात, उनकी खुसूसियात, उनके अखलाक व किरदार, उनके नशस्त व बर्खास्त को बयान किया, जिससे उम्मत का अक्सर हिस्सा कुफ्र, इर्तिदाद और गुमराही और जलालत के जाल में फंसने से बच गया। और आज भी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर शकील बिन हनीफ के नाम से एक गुमराह इंसान खड़ा हुआ है जिसने जो है नबूवत का नहीं बल्कि इमाम महदी होने का दावा किया है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से आज कुछ थोड़ी सी शोरिश हो रही है। तो अल्लाह करे इन तमाम गलत अनासिर को या तो हिदायत मुकद्दर कर दे या इनको सफ़े हस्ती से मिटा दे। तो मैं कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात, वहाँ के प्रोफेसरान, वहाँ के मुअल्लिमीन और मुदर्रिसीन हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ, आप एक अजीम शोबे से वाबस्ता है, लेकिन दीन की मालूमात का इल्म हासिल करना, अकायदे दीन को जान लेना, इसको आप सर फहरिस्त करें। इस पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप तरबियत करने वाले हैं, आप इन तलबा तालिबात के मुरब्बी हैं, आपके हवाले से इनका दीन और ईमान भी बच सकता है। तो आगे चलकर इंशाअल्लाह इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। एतराज़ात के हवाले से जो हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के वजूद के एतबार से जो एतराज़ात हो रहे हैं, बाज़ मुसलमान कुछ अफराद भी गुजर चुके हैं, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर इसको अफसानवी हैसियत से बयान किया है और उसका मजाक भी उड़ाया है, गलत तरीके से इसको पेश किया है। और बाज़ वो भी है जो खुद को मुसलमान कहते हैं पर वो मुसलमान नहीं, वो महदियत के वजूद को तस्लीम करते हैं लेकिन उस महदी को नहीं जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसको अहादीस ने बयान किया, जिसको पूरी उम्मत मुस्लिमा बयान करती है, बल्कि वो उस महदी के इंतजार में हैं जो उनका बनाया हुआ एक मसला है और उनके बारे में उनका नजरिया है। जैसे अहले तशय्युअ है, शिया लोग, वो कहते हैं कि हमारा इमाम महदी आने वाला है और वो एक गुफा के अंदर छुपे हुए है जिसका नाम है सुर्रा मनराय, और वो इमाम हसन अस्करी के औलाद है।
حالانکہ شیعہ کتابوں کے اندر یہ ثابت شدہ بات ہے اور متواتر بات ہے اور قطعی بات ہے کہ حضرت امام عسکری کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ لاولد انسان تھے، لاولد شخص تھے، لہذا امام مہدی کا ان کے ساتھ انتساب کرنا یہ بالکل اس حیثیت سے افسانہ اور من گڑت قصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو امام سمجھ کر خدائی طاقت کا اختیار انہیں دیتے ہیں، ہر چیز کی حلت و حرمت، جائز ناجائز کے تمام اختیارات انہیں سپرد کرتے ہیں، لہذا پوری امت مسلمہ امام مہدی علیہ رضوان کو جس حیثیت سے امام تسلیم کرتی ہے وہ بس پیشوا، رہبر، خلیفہ، امیر المؤمنین اور امیر المسلمین کی حیثیت سے، ہم ان کو خدا کے اعتبار سے نہیں، خدا سمجھ کر نہیں، نبی سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر نہیں اور فرشتہ سمجھ کر نہیں، جن سمجھ کر نہیں مانتے، بلکہ اس امت کا ایک وہ خلیفہ جیسے خلفاء گزرے ہیں انہی خلفاؤں کی طرح ایک وہ خلیفہ جن کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کی ہے۔ تو میرے دوستو، اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی ہے، ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، اپنے نظریات کو بچانا ہے، اپنے عقائد کو بچانا ہے۔ اور آخر میں چلتے چلتے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے جو بھی اعتراضات، جو بھی شبہات آپ کے ذہنوں اور دماغوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، آپ لوگ خود جواب دینے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ باطل بڑا عیار، بڑا مکار اور بڑا چالاک ہوا کرتا ہے، ان کی نظر وہاں پہ ہے جہاں آپ کی کمی ہو، جہاں آپ کی گاڑی پھنسنے والی ہو، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کی کمی ہے۔ کالجوں کے اندر اس قسم کی تعلیمات نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کا ذہن خالی ہوتا ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں تمام ساتھیوں سے، احباب سے، علماء سے رابطہ رکھیں۔ جو علماء اس حوالے سے کام کرتے ہیں اور الحمدللہ مسلک حق کا اہل سنت والجماعت والے اس موضوع پہ شہ سوار کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ ان سے رابطہ رکھیں۔ اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔